سورہ آل عمران آیت نمبر 101 اور 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف، اور کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، وانتم، جبکہ تم، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تمہارے درمیان، رسولہ، اس کا رسول، ومن، اور جو، یعتصم، مضبوط پکڑے گا، باللہ، اللہ کو، فقد ہدیہ، تو اسے ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا، تم ڈرو، اللہ سے، حق، جیسا حق ہے، تقاتہ، ڈر اس کا، ولا، اور نہ، تموتن، نہ تمہیں موت آئے، الا، مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو، اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو، خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہاں پر آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر کہ تم لوگوں میں اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جو کوئی اللہ کا سہارا پکڑ لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہو گیا۔ یعنی ان یہودیوں کے چالوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک کو مضبوطی سے ہم نے پکڑنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کر کے ہی سیدھا راستہ تلاش کر سکیں گے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، ڈرو اللہ سے، کیسے ڈرو؟ جس طرح حق ہے اللہ کا۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا۔ وہ جو بھی کرے گا اس کی سوچ یہی ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، اور اس بارے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اس کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہوگی کہ جیسے کوئی جانور جب کھانے پر آ جائے تو اس جانور کی مرضی، جہاں سے کھائے، کھیت سے کھائے، جہاں سوئے، کوئی پابندی نہیں، بلکہ مومن کی زندگی ایسی ہوگی کہ اللہ کے حکم کے حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے گا، اور وہ حد میں اور آپ نہیں معیار کریں گے کہ میں اتنا کر لوں گی کیونکہ میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، اور آگے میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا خاندان میرا مذاق اڑائے گا پھر، اور جو ہے بیکورڈ، کہ یہ بہت ہی بیکورڈ ہے۔ تو بیکورڈ اور ماڈرن پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارا رب ہم سے کہتا ہے، بات ختم۔ ایک ماں کسی بچے کو پیدا کرے تو وہ کتنا اپنے اس بچے کو جاننے لگتی ہے، اس کے ہر احساس اس ماں کو جو ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس ماں سے اس بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ تو جس رب نے ہمارا ایک ایک رگ، ایک ایک خلیہ، ایک ایک سیل، جسم کا ہر حصہ اس نے پیدا کیا ہے، تو وہی رب جانتا ہے کہ ہم سے بہتر کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس کی کیا ضروریات ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام بنایا ہے۔ کل اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر میرا اور آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ انہوں نے اتنی اللہ کے دین کی خدمت کی، اتنی کی جتنا ایک پوری امت کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے وہ بہت ہی فرمانبردار تھے، تو اللہ نے بھی اتنی ہی ان کی قدر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ، اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، اور صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی پڑھ لے تو اللہ پاک زمین و آسمان نیکیوں سے بھر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو کتنا رحیم بادشاہ ہے ہمارا رب۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو انہوں نے بلوا کر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اور شاید جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ، اور جب میری قبر پر دیکھو گے تو تمہیں میری یہ وصیت یاد آ جائے گی، اور ساری عمر اس وصیت کو یاد رکھنا ہے، اور وہ وصیت یہ ہے، اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر۔ تو ان صحابی نے کہا کہ واقعی جب میں چلا گیا اور واپس آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جب میں ان کی قبر مبارک پر پہنچا تو مجھے ان کی یہی وصیت یاد آ گئی کہ اللہ سے ڈرو۔ تو چاہیے کہ ہم ہر حالت میں، ہر وقت اللہ سے ڈریں، یعنی خود کو ہر گناہ سے بچانا ہے صرف اللہ کے خوف سے، اور جب گناہ کر لے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ایک عورت تھی، جاننے والی ہیں، کہتی تھی کہ جو بھی ہے
میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اس کی شادی میں ناچ گانا کر کے پھر توبہ کر لوں گی۔ تو توبہ اس کو نہیں کہتے، جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور ارادہ ہو کہ کریں گے، پھر اس کے کرنے کے بعد توبہ کر لوں گی، تو یہ سرکشی ہے سراسر۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں موت کب آئے گی، اس لیے ہر لمحہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور مسلمان بن کر ہی مرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔